اسی مٹی سے جو ہے اولاد آدم کو نکالیں گے۔ اور پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور البتہ تحقیق ہم نے دکھائی فرعون کو اپنی نشانیاں، کلہا سب کی سب، فَكَذَّبَ پھر اس نے جھٹلایا، وَأَبَى اور اس نے نافرمانی کی۔ کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعوت بھی دی، معجزات بھی دکھائے، لیکن معجزات دیکھ کر بھی جو ہے وہ فرعون نہیں مانا اور جھٹلاتا ہی رہا۔ جب جھٹلاتا ہی رہا تو پھر جو ہے کیا کہنے لگا، قال اجئتنا، فرعون کہنے لگا کیا تو آیا ہے میرے پاس، لتخرجنا من ارضنا، کہ تو نکال دے ہم کو، مجھ کو میری زمین سے، بسحرک اپنے جادو کے زور سے، یا موسیٰ اے موسیٰ۔ فرعون کہنے لگا کہ موسیٰ تو دعوت لے کر نہیں آیا، تو نبی نہیں ہے، بلکہ تو اس وجہ سے آیا ہے یہاں پر کہ تو جو ہے مجھے میری بادشاہت سے بے دخل کر دے، کیونکہ فرعون کو جو پیش گوئی اس کے درباریوں نے کی تھی نا کہ بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا، وہ تیری سلطنت اور حکومت کو ختم کر دے گا، اسی وجہ سے تو اس پیش گوئی کی وجہ سے فرعون نے جو ہے سارے ملک مصر کے بچوں کو قتل کرنے کا حکم دے دیا تھا۔ تو اب فرعون کے دماغ میں اور دل میں وہی خوف تھا، کہنے لگا موسیٰ تو اس لیے آیا ہے کہ تو مجھے میری بادشاہت کے محل سے نکال دے۔ تو پھر جب موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تو کہنے لگا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، کہنے لگا پس ہم بھی ضرور تیرے مقابلے میں ایسا ہی جادو لے کر آئیں گے، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، پس تو کر دے، ٹھہرا لے، بنا لے ہمارے درمیان اور اپنے درمیان، موعدن ایک وعدہ، لا نخلفہ ہم اس کی خلاف ورزی نہیں کریں گے، لا نخلفہ نہ تو اس کی خلاف ورزی کرنا، نحنو اور نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے، ولا انت مکانا سوا ایک صاف میدان کے اندر، قال تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے موعدکم کہ تمہارا وعدہ ہے، یوم الزینتی ایک جشن کے دن کا، ایک میلے کے دن کا، وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ کہ جس دن جمع ہوں گے لوگ، ضُحًى چاشت کے وقت، دن چڑھے۔ یہ وہی بات ہے جو ہم نے قصے کے اندر پڑھی تھی کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ تو میری بادشاہت کو ختم کرنے کے لیے آیا ہے۔ پھر جو ہے وہ کہنے لگا اے موسیٰ کہ تو جو ہے نا یہ جو اپنے دکھاتا ہے، کبھی لاٹھی ڈالتا ہے سانپ بن جاتا ہے، اور کبھی جو ہے تو کیا کرتا ہے کہ اپنے ہاتھ کو اپنی گریبان کے اندر ڈالتا ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، سفید روشن ہو جاتا ہے، یہ تو جادو ہے، یہ جادو ہے۔ اور جب تو میرے پاس جادو لے کر آیا ہے نا تو دیکھ میں بھی تیرے پاس کیا کروں گا، تیرا توڑ جادو سے ہی کروں گا۔ اس لیے جو ہے اب جادو کا مقابلہ جو ہے وہ جادو سے ہوگا، اور جادو کا جب مقابلہ ہوگا تو پھر اب اس کے لیے ایسا کر کہ ایک دن متعین کر لے، یہ نا فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ ہم آئیں گے تیرے پاس، مثلہ تیرے جیسے جادو کے ساتھ، یعنی تیرے جادو کا مقابلہ اب جادو سے ہوگا۔ اب وہ جادو کا مقابلہ ہوگا کس دن، فَاجْعَلْ بَيْنَنَا تو ہمارے درمیان اور اپنے درمیان ایک دن متعین کر لے۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگا کہ جب دن آپ متعین کریں گے، اے موسیٰ آپ دن متعین کریں، آپ جگہ متعین کریں، ہم آئیں گے وہاں پر، اور اس دن اور وقت کی وعدہ خلافی نہ میں کروں گا اور نہ تم کرنا۔ تو یہ جو ہے کیا کر دی، جو ہے اس نے ایک مقابلے کا میدان سجا دیا، اور کہنے لگا مکانن سون ایک ایسے میدان، ایک ہموار میدان کے اندر، ہموار میدان، مکانن سوا سے مطلب کیا ہے کہ ایسے مقام پر ہم یہ مقابلہ کریں گے جو کہ مسافت کے اعتبار سے اور جو ہے سفر کے اعتبار سے آل فرعون اور موسیٰ اور بنی اسرائیل کے لیے کیا ہو، برابر ہو، آسان، مطلب کیا ہے کہ ایک ایسے درمیان کی جگہ، ایسا میدان کا انتخاب کر لو جہاں پر جب ہم سفر کریں تو ہمیں بھی
اتنا ہی وقت لگے، جب دوسری طرف سے تم سفر کرو تو تمہیں بھی اتنا ہی وقت لگے، یعنی درمیان کا کوئی علاقہ رکھ لو، نہ آنے میں ہمیں مشقت ہو اور نہ آنے میں تمہیں مشقت ہو۔ تو یہ جو ہے اس نے کہا، تو جب اس نے کہا تو موسیٰ علیہ السلام نے اس کی اس فرمائش کو قبول کر لیا، اور قبول کر کے دن اور وقت دونوں کی جو ہے وہ تعین کر دی، اس کو متعین کر دیا۔ دن کیسے متعین کیا؟ موعدکم یوم الزینہ، تمہارا جو زینت کا دن ہے، زینت کے دن سے مراد جو ہے وہ عید کا دن، ان کے دور میں کوئی عید ہوتی ہوگی کہ کوئی عید کا دن ہو، یا پھر جو ہے وہ کیا ہو کہ کوئی میلے کا دن ہو۔ اس میلے اور عید کے دن کے اندر جو ہے نا ہم کیا کریں گے، اس مقابلے کو کریں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کو جو ہے کا انتخاب کیوں کیا؟ اللہ نے اس دن کو جو ہے یوم الزینہ کہا ہے کہ جو ہے یہ عید تھی فرعونیوں کی کوئی، جو ہے اس دن کا یہ بڑی تعظیم کیا کرتے تھے۔ بعض جگہ آیا ہے کہ یہ محرم کی 10 تاریخ کا دن تھا، جس دن جو ہے یہ کیا کرتے تھے کہ اپنی کوئی عید مناتے تھے، اور خوبصورت اور جو ہے کپڑے پہن کر شہر سے باہر نکلتے تھے، جیسے گھومنے پھرنے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے اسی دن کو متعین کر لیا کہ اب جو ہے اسی دن آئیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اور وقت کون سا متعین کیا؟ چاشت کا وقت۔ چاشت کا وقت جو دیکھیے بالکل صبح ہوتی ہے، صبح سے جو اوپر کا ٹائم ہوتا ہے، اور دوپہر سے پہلے کا ٹائم اور صبح کے بعد کا ٹائم، یہ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے، یہ وقت موسیٰ علیہ السلام نے متعین کیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اور وقت کو متعین کرنے میں بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عید کے دن کا انتخاب کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ اس میں جتنے بھی قوم کے چھوٹے لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، ہر طبقے کا شخص جو ہے عید منانے کے لیے کیا کرتا ہے؟ باہر نکلتا ہے، اور ان کی جو عید منانے کی جو جگہ تھی نا، وہاں ہر شخص خود آتا ہے، چاہے اس کو کوئی جو ہے دعوت ملی ہو یا نہ ملی ہو، عید کے دن تو اس جگہ پر ہر شخص ہی آتا ہے۔ جیسے آج ہمارے یہاں پکنک پوائنٹس ہوتے ہیں یا پارکس ہوتے ہیں، وہاں پر لوگ جب عید ہوتی ہے، کوئی بڑا دن ہوتا ہے، تو وہاں گھومنے پھرنے جاتے ہیں۔ ایسا جو ہے موسیٰ علیہ السلام نے عقل مندی سے مظاہرہ کر کے اس دن کا انتخاب کر لیا کہ جب اتنا بڑا اجتماع اس جگہ میں جمع ہوگا اور پورا شہر جب جمع ہو جائے گا، تو میں نے اس دن کا انتخاب کر لیا۔ اور اچھا، چاشت کے وقت کا انتخاب موسیٰ علیہ السلام نے کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ چاشت کا جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں لوگوں کے لیے آنا کیا ہوتا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔ کیسے آسان ہوتا ہے؟ کہ بالکل صبح جب ہوتی ہے تو لوگ مصروف ہوتے ہیں، اور اگر بالکل دوپہر ہوتی ہے تو اس وقت بھی لوگ کیا ہوتے ہیں، جو ہے وہ گرمی کی یا دھوپ کی وجہ سے کیا ہوتے ہیں، اپنے گھروں میں رہنے کو ترجیح دیتے ہیں، اور جب رات ہوتی ہے تو اندھیرے کی وجہ سے بھی لوگ اپنے گھروں کو لوٹ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے کیونکہ ان کی عقل کیا تھی؟ نبوت والی عقل تھی، لہٰذا اس وقت کا انتخاب کیا، ظہر سے پہلے اور صبح کے بعد، چاشت کے وقت، کہ اس میں جو ہے سورج کیا ہوتا ہے، سورج جو ہے وہ بالکل روشن ہوتا ہے، کہ جب یہ سارے لوگ بالکل دن کے روشن حصے کے اندر اور جو ہے وہ بالکل تازگی کے ساتھ جب آئیں گے، جب اس میدان کو دیکھیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ جادو کیا ہوتا ہے اور معجزہ کیا ہوتا ہے۔ اور اس میں ایک مصلحت کیا تھی؟ ایک مصلحت یہ تھی کہ جب چاشت کے وقت میں یہ ہمارا مقابلہ ہوگا، چاشت کے وقت کے بعد سے لے کر شام کے وقت میں بہت ٹائم ہوتا ہے، جیسے آج کے وقت میں ہم چاشت کی نماز پڑھتے ہیں، تو اس وقت سے لے کر سورج کے غروب ہونے تک بہت وقت ہوتا ہے۔ تو اس وقت میں مصلحت یہ تھی کہ جب یہ مقابلہ ہوگا اور اللہ پاک نبی کو ہی غالب کریں گے، تو اب جو ہے جب لوگ یہاں سے منتشر ہوں گے اپنے اپنے گھروں کو، اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے علاقوں کی طرف جب شام تک پہنچیں گے، تو اس واقعے کا اور اس مقابلے کا چرچا خود بخود دور دور تک جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ پھیل جائے گا۔ ان ساری حکمتوں کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن کا اور اس جو ہے وقت کا جو ہے وہ انتخاب کیا۔ جب انتخاب کیا تو پھر جو ہے کیا ہوا کہ اللہ پاک نے جو موسیٰ علیہ السلام کی جو حکمت تھی، اسی کے مطابق جو ہے وہ کیا کر دیا؟
فیصلہ کر دیا کہ جب یہ مقابلہ ہوا موسیٰ علیہ السلام جیت گئے اور حق غالب آ گیا تو ان کے ذریعے ان منتشر ہونے والے لوگوں کے ذریعے پورے علاقے کے اندر جو ہے دور دور تک موسیٰ علیہ السلام کی شہرت ہو گئی۔ اور پھر آگے فرمایا کہ قرآن کیا کہتا ہے فتولی فرعون، پھر الٹا پھرا فرعون، فجمع کیدہ، پھر جمع کیے اس نے اپنے سارے داؤ، کیدہ اپنے داؤ، اپنی تدبیریں، اپنے منصوبے، ثم اتا پھر وہ آیا، یعنی اس نے اپنے اب ملک مصر کے اندر اعلان کر دیا کہ جتنے بھی جادوگر ہیں نا وہ سارے کے سارے کیا ہو جائیں، جمع ہو جائیں۔ تو اب کیدہ، کئی سے مراد موسیٰ علیہ السلام سے لڑنے کی ساری تدبیریں تھیں کہ کون کون سا راستہ اختیار کروں کہ کسی طرح کیا کروں موسیٰ کے اوپر غالب آ جاؤں۔ تو اس نے ساحر جو جادوگر تھے ان کو بھی جمع کیا اور کہا کہ تمہاری جادو کی جتنی بھی چیزیں ہیں، آلات ہیں، تم جادو میں جو کچھ استعمال کرتے ہو وہ سب، اور جو ہے ان کی تعداد کتنی تھی، روایات میں ان کی تعداد 400 سے لے کر 9 لاکھ تک آئی ہے۔ اتنی بڑی تعداد کے اندر جو ہے یہ جادوگر تھے۔ اب دیکھیے اگر 400 ہوں تو 400 جادوگروں نے جب اپنی لاٹھیاں ڈالی ہوں، یا 9 لاکھ اگر ہوں، 9 لاکھ جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں ڈالی ہوں، تو وہ جب 9 لاکھ سانپ بنے ہوں گے تو کتنی دہشت کا عالم ہوگا۔ اور یہ جو جادوگر تھے نا، ان سب جادوگروں کا بھی ایک جادوگر تھا، ایک ان کا لیڈر تھا، اس کا نام تھا شمعون۔ وہ سب ان کو جو ہے ان کی قیادت کرتا تھا اور ان کو جو ہے اپنے حکم کے مطابق چلاتا تھا۔ تو جب فرعون نے ساری تدبیر کر لی، سب کو جمع کر لیا، جب مقابلے کے میدان کے اندر ایک طرف جادوگر آ گئے اور ایک طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام آ گئے، تو اب موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے خطاب کیا، جادوگروں سے بات کی، اور جادوگروں سے کیا بات کی، قال لہم موسیٰ، کہا ان کو موسیٰ نے، ویلکم، تمہاری بدبختی ہے، تمہاری ہلاکت ہے، تمہاری بربادی ہے۔ اس لفظ کے سارے معنی آتے ہیں، تمہاری بربادی ہے، لا تفترو، تم نہیں جھوٹ بولو، علی اللہ، اللہ کے اوپر، کذباً، جھوٹ بولنا، فیسحتکم، پھر وہ غارت کر دے گا تم کو، برباد کر دے گا تم کو، بعذاب، کسی عذاب سے، وقد خاب من افترا، اور تحقیق وہ شخص کبھی کامیاب نہیں ہوا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا، وقد خاب وہ شخص ناکام ہوا، من افترا جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا۔ فتنازعوا امرهم، پھر وہ جھگڑنے لگے اپنے کام میں، بینہم آپس میں، واسروا النجویٰ، اور چھپ کر مشورہ کیا، چھپ کر سرگوشی کی۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے مقابلہ شروع کرنے سے پہلے کیا کیا، جادوگروں سے بات کی اور جادوگروں سے پیغمبرانہ خطاب کیا۔ پیغمبر تھے نا تو امت تو تھی ان کی، فکر تو تھی ان کی، تو موسیٰ علیہ السلام نے ہمدردی کی، نصیحت کے جو ہے کچھ باتیں کی اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، اور کہنے لگے، فرمانے لگے کہ یہ ہلاکت تمہارے سامنے آ چکی ہے اگر تم اللہ پر بہتان باندھو گے۔ اللہ کے اوپر بہتان باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ مجھے اللہ نے جو معجزے دیے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ میں نبی نہیں ہوں، اگر تم یہ کہتے ہو کہ معجزے جو اللہ نے مجھے دیے ہیں یہ جادو ہے، تو یہ اللہ کے اوپر کیا ہے، جھوٹ باندھنا ہے، یہ اللہ کے اوپر کیا کرنا ہے، بہتان لگانا ہے۔ اور یاد رکھو اگر تم نے اللہ کے ساتھ خدائی کے اندر فرعون کو شریک کیا تو اللہ تم کو عذاب سے ہلاک کر دے گا، پیس ڈالے گا تم کو، تمہاری جڑ جو ہے وہ بنیادوں سے اکھاڑ دے گا، تمہارا نام لینے والا کوئی شخص نہیں ہوگا۔ اور کیونکہ جو شخص اللہ پر بہتان باندھتا ہے اللہ اس کا انجام بڑا جو ہے وہ خراب کرتا ہے، وہ محروم ہو جاتا ہے۔ اب یہ لوگ جو ہے فرعون کی جو یہ تو فرعون کی کیا تھی، رعایا تھے، فرعون کے بلانے کے اوپر آئے تھے، لیکن اب بظاہر تو ان جادوگروں کے اوپر جو فرعون کے جو کیا تھے، فرعون کو خدا مانتے تھے،
ان کے اوپر موسیٰ علیہ السلام کی بات کا اثر ہونا بظاہر بہت مشکل تھا، لیکن اللہ پاک نے انبیاء علیہ السلام کو جو ہے ایک خاص جو ہے پیغمبرانہ طاقت دی ہوتی ہے، اور وہ پیغمبرانہ طاقت سے جب بات کرتے ہیں تو وہ طاقت سامنے والے پر ضرور اثر کرتی ہے۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغمبرانہ جو ہے دعوت جو ہے اپنے سادے سے الفاظ میں دی نا، تو جو یہ جادوگر یہ ساری باتیں سن رہے تھے موسیٰ علیہ السلام کی، کہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تمہیں ہلاک کر دے گا، برباد کر دے گا، تو وہ ڈر گئے سارے کے سارے، اور وہ جو ہے نا آپس میں کیا کرنے لگے، سرگوشیوں میں بات کرنے لگے، آپس میں جو ہے ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ یہ جو باتیں کر رہے ہیں نا موسیٰ، یہ عام باتیں نہیں ہیں، یہ باتیں کوئی جادوگر نہیں کہہ سکتا، یہ تو اللہ کی طرف سے ہی لگتی ہیں ہمیں۔ کوئی کہتا موسیٰ صحیح کہہ رہے ہیں، کوئی کہتا موسیٰ جو ہے کیا ہے، غلط کہہ رہے ہیں۔ تو وہ آپس میں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے، اور پھر جو ہے پھر کیا ہوا، آپس میں سرگوشیوں سے ایک دوسرے سے مشورہ کرنے لگے کہ بتاؤ ہم ان سے لڑیں یا نہیں لڑیں۔ فرعون نے تو لڑنے کے لیے بلایا ہے، لیکن ان کی بات سنتے ہیں تو لگتا ہے یہ صحیح کہہ رہے ہیں۔ آپس میں مشورہ کرتے رہے، بالآخر ان کا مشورہ یہ ہوا کہ ہم نے موسیٰ سے لڑنا ہے، ہم نے موسیٰ سے کیا کرنا ہے، لڑنا ہے۔ تو جب ان کا یہ مشورہ ہو گیا، اسی کو کہا قرآن نے وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، وہ آپس میں سرگوشیاں کر رہے تھے اسی بارے میں، لڑیں نہ لڑیں، بہرحال مشورہ ہو گیا کہ ہم نے کیا کرنا ہے، لڑنا ہے۔ جب لڑنے کا مشورہ ہو گیا تو پھر وہ کیا کہنے لگے، قالوا، وہ کہنے لگے یعنی جادوگر کہنے لگے، ان ہذانی، یہ دونوں، لساحرانی، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدانی، وہ یہ دونوں چاہتے ہیں، ان یخرجاکم، کہ وہ نکال دے تم کو، من ارضکم، تمہارے ملک سے، بسحرہما، اپنے جادو کے زور سے، ویذھبا بطریقتکم، اور وہ لے جائیں، ختم کر دیں تیرے مثلا اچھے طریقے کو۔ یہ کون بولے، یہ جادوگر کہنے لگے، اور کس سے کہا، فرعون سے کہا کہ فرعون یہ جو دونوں ہیں نا، موسیٰ اور ہارون، یہ دونوں کے دونوں کون ہیں، جادوگری ہیں، یہ جادو ہے، اور ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ یہ اپنے جادو کے ذریعے سے جو ہے فرعون کو، اور فرعون تیری جو قوم ہے اس کو ملک مصر سے نکال دے، اور جو ہے یہ جادو کے زور سے جو ہے تیری بادشاہت پر اور تیرے ملک پہ قبضہ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ جو تیرا طریقہ ہے نا، بطریقتکم المثلی، کہ تیرا جو بہترین طریقہ ہے، یعنی تیری خدائی کا جو طریقہ ہے، تیرے اس طریقے کو یہ مٹانے کے لیے آئے ہیں، لہٰذا تو سب سے بہتر اور افضل ہے، اور یہ تو صرف اور صرف کیا ہے، جادوگر ہیں۔ یہ جادوگروں نے فرعون کو جو ہے اطمینان دلا دیا کہ یہ جو نا صرف اپنا مذہب جو ہے وہ پھیلانے کے لیے آئے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے ان کا کوئی اور جو ہے وہ کام نہیں ہے، یہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ تو پھر جب یہ انہوں نے اپنی قوم سے فرعون سے کہا، تو پھر آگے کیا کہا، فَأَجْمِعُوا كَيْدَهُمْ، پس تم مقرر کر لو اپنی تدبیر کو، اپنے منصوبے کو، ثم صفا، پھر آؤ قطار باندھ کر، وقد افلح، اور تحقیق کامیاب ہو گیا، الیوم، آج کے دن، من استعلا، جو شخص غالب ہوا، تحقیق کامیاب ہو گیا، جیت گیا آج کے دن جو غالب ہوا، قالو، کیا مطلب کہ وہ کہنے لگے کہ چلو اب ہم نا مقابلہ شروع کرتے ہیں۔ پھر ان کو تو یقین دلا دیا، اب جو ہے اس نے کیا کیا کہ اپنے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے اوپر اپنا رعب ڈالنے کے لیے جو ہے انہوں نے یہ بات بولی کہ چلو آج جو کامیاب ہے وہی غالب ہے، آج جو جیت گیا نا، مطلب یہ کہ آج جو جیت گیا بس سچا وہی ہے، مقابلہ ہو رہا ہے، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، جیسے ہم اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں نا، اس طرح کہ چلو آؤ مقابلہ کرتے ہیں، دیکھتے ہیں کون جیتتا ہے، کون طاقتور ہے، اس طرح انہوں نے چیلنج دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ جب موسیٰ علیہ السلام کو چیلنج دیا اور کیا کہا، قالو یا موسیٰ، کہنے لگے موسیٰ، اما ان تلقی، بہرحال یا تو تو ڈال، و اما ان نکون اول من القا،
کہنے لگے بہرحال یا ہم کیا کرتے ہیں پہلے ڈالتے ہیں کہ تیرے پاس جو چیز ہے موسیٰ تو پہلے ڈالے گا، یہ جو ہمارے پاس ہمارے ہاتھوں میں چیز ہے ہم پہلے ڈالیں گے۔ اب انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیوں کہا؟ یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس لیے کہا انہوں نے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام کو بہت کمزور سمجھ رہے تھے، اور کمزور سمجھ رہے تھے اس لیے بے فکر تھے، بے پرواہی کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ جب انسان اپنے دشمن کو طاقتور سمجھتا ہے نا تو بے فکری سے نہیں رہتا، بلکہ چوکنا ہو کر رہتا ہے اپنے دشمن سے کہ میرا دشمن بھی کمزور نہیں ہے، اس کو کمزور نہ سمجھوں۔ لیکن انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بڑا کمزور سمجھا تھا، جب ہی بے فکری سے بولے اے موسیٰ تم کھیل شروع کرنا چاہتے ہو یا ہم کھیل شروع کریں، آپ کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے یعنی کہا کہ اب کیا کرو، بل القو، قال بل القو، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بلکہ تم ڈالو۔ موسیٰ علیہ السلام نے جو ان کو پہلے ڈالنے کا حکم دیا، یعنی رسی یا لاٹھیاں ڈالنے کا حکم دیا، تو اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کے اندر بھی نبوت کی جو تھی، نبوت کی عقل مندی شامل تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے خود پہل نہیں کی، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو جو ہے وہ پہل کرنے کی اجازت دی، کیونکہ جادوگر اپنے آپ کو ایک تو طاقت میں بہت زیادہ تھے اور سارے کے سارے صف باندھ کر یعنی لائن سے کھڑے ہوئے تھے کہ دیکھو ہم اتنے سارے ہیں۔ اور پھر انہوں نے موسیٰ علیہ السلام اکیلے تھے اس معجزے کے اندر، ہارون علیہ السلام تو ان کے ساتھ تھے لیکن دکھانا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تو وہ اکیلے تھے، تو ایک طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے حوصلے کو پست کرنا چاہا تھا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام نے ان کے چیلنج کو قبول کر کے ان کو اپنا حوصلہ دکھایا کہ تم مجھے اتنا کمزور حوصلے کا سمجھتے ہو، چلو پہلے تم حملہ کرو، پہلے تم حملہ کرو۔ اور دوسرا یہ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام، جادوگر بے فکر تھے، موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی بے فکری کا مظاہرہ کیا کہ مجھے تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہے، چلو تم دکھاؤ تمہارے پاس کیا چیز ہے۔ اور تیسرے نمبر پر کیا، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس وجہ سے حکم، پہلے جادو اور رسیاں ڈالنے کا حکم دیا کہ ان کا جادو جب سامنے آئے گا اس کے بعد جب معجزہ لوگ دیکھیں گے تو معجزے کے اوپر پھر جلدی یقین کر لیں گے۔ تو پھر جو ہے جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا ان کو، تو انہوں نے سب نے اپنی لاٹھیاں رسیاں جو بڑی تعداد میں تھی ایک ساتھ زمین کے اوپر ڈال دی۔ جب زمین کے اوپر ڈال دی تو پھر وہ ساری سانپ بن کر کیا کرنے لگی، دوڑنے لگی۔ تو اسی کو جو ہے قرآن کریم نے کیا کہا، قالوا بل القوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ڈالو۔ جب انہوں نے ڈالا فَإِذَا حِبَالُهُمْ، پس اسی وقت ان کی رسیاں اور ان کی عصی، ان کی لاٹھیاں، ان کی رسیاں اور لاٹھیاں کیا ہونے گی، یُخَیَّلُ الیہ، ان کے خیال میں آئیں، من سحرہم، اپنے جادو سے، انہا تسعی، کہ بے شک وہ دوڑ رہی ہیں۔ اب قرآن کریم نے ان جادوگروں کے جادو کے لیے یخیلو کا لفظ استعمال کیا ہے کہ جب انہوں نے رسی ڈالی نا تو آتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں اگر 9 لاکھ کی تعداد بھی ان جادوگروں کی ہو یا 400 کی بھی تعداد ہو تو کتنی بڑی تعداد ہے یہ ایک سانپ اور کے لیے۔ تو سارے جو اس وقت عید منانے کے لیے جو لوگ آئے ہوئے تھے، بچے بھی تھے اس میں، بڑے بھی تھے، عورتیں بھی تھیں، تو ان رسیوں کو، ان چیزوں کو دیکھ کر خوف کے مارے چیخنے لگے، پکارنے لگے اور بھاگنے لگے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنا جو ہے وہ یہ منظر دیکھا تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ موسیٰ آپ کیا کریے، اپنی لاٹھی کو ڈالیے۔ اب قرآن کریم نے ان جادوگروں کی اس جادو کو یخیل الیہ ہی فرمایا کہ وہ کیا تھا کہ وہ ان کے خیال تھے، یعنی حقیقت میں وہ رسیاں جو تھیں وہ سانپ نہیں تھیں بلکہ وہ ایک جادو کی ایک قسم تھی، کیونکہ جادوگر تھے نا سارے، تو انہوں نے اس جگہ پر میدان میں جتنے بھی لوگ موجود تھے نا ان پر ایک جادو کر دیا تھا، اور وہ جادو کیا تھی، نظر بندی تھی، اسے مسمرزم بھی کہتے ہیں اور آج کی اصطلاح میں اسے ہپناٹائز بھی کہتے ہیں۔
کہ دیکھنے والے پر ایسا جادو کر دیا جاتا ہے، پھر اس کے سامنے جو کہا جاتا ہے اسے وہی نظر آنے لگتا ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ تو وہ حقیقتاً سانپ نہیں تھی، بلکہ جادو کے زور سے انہیں سانپ دکھائی گئی تھی۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے اتنے سارے سانپ دیکھے تو فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ، پھر کیا ہو گئے موسیٰ علیہ السلام؟ تو محسوس کرنے لگے، فَأَوْجَسَ محسوس کرنے لگے، فی نَفْسِهِ اپنے دل کے اندر، خیفتاً کچھ ڈر۔ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل میں کچھ ڈرے اتنے سارے سانپ دیکھ کر۔ جب اللہ پاک نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام کو ڈر لگا ہے، ہم پیچھے بھی پڑھ چکے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام پر جب خوف طاری ہوا، اللہ نے فرمایا فی نفسہ، نبی تھے نا، دل میں تو خوف ہوا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے یہ خوف لوگوں پر ظاہر نہیں کیا بالکل بھی۔ اور کسی نبی کا کسی نقصان دہ چیز سے ڈرنا یہ نبوت کے منافی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام کو ایک ڈر یہ بھی ہوا، ایسا نہ ہو کہ کہیں لوگ جو ہے ان جادوگروں کو ہی سچا سمجھ لیں، میری نبوت کا جو مقصد تھا کہیں ایسا نہ ہو پورا ہی نہ ہو سکے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اس چیز کا بھی ڈر ہوا۔ تو پھر جو ہے اللہ پاک نے جب موسیٰ علیہ السلام کو یہ دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنے دل کے اندر کیا ہے، ڈر رہے ہیں، یا تو سانپوں سے ڈر رہے ہیں یا پھر ان جادوگروں کے غالب آنے سے ڈر رہے ہیں، تو پھر اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا فرمایا؟ قلنا، ہم نے کہا، یعنی اللہ فرماتے ہیں ہم نے کہا اس وقت، لا تخف، اے موسیٰ مت ڈریے، انکا انت الاعلی، کہ بے شک آپ ہی غالب رہیں گے۔ آپ یہ نہ سوچئے اتنے سارے سانپ دوڑ رہے ہیں لوگ ان کو مان لیں گے، نہیں، میرا وعدہ ہے آپ کے ساتھ کہ آپ غالب رہیں گے۔ اس کے بعد اللہ نے پہلے تسلی دی موسیٰ علیہ السلام کو کہ دل تسلی میں آ جائے، ڈرے نہیں۔ اس کے بعد حکم دیا وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور ڈال دے جو تیرے دائیں ہاتھ کے اندر ہے، جو تیرے سیدھے ہاتھ کے اندر ہے اے موسیٰ وہ ڈال دے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں کیا تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں تو ڈنڈا تھا، وہ لاٹھی تھی، تو اسی لاٹھی کو جو ہے وہ کیا کر دیا، موسیٰ علیہ السلام نے جو ہے وہ زمین پر ڈالا۔ اور پھر آگے اللہ نے فرمایا تلقف ما صنعوا، کہ جب آپ ڈالیں گے نا یہ لاٹھی زمین پر تو یہ نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا، تلقف نگل جانا، نگل جائے گا جو بنایا۔ اتنے سارے آپ کو دوڑتے ہوئے سانپ جو نظر آ رہے ہیں، آپ کا یہ لاٹھی کا جو سانپ ہوگا ان سب کو نگل جائے گا۔ اور آگے اللہ نے فرمایا انما صنعوا کید ساحر، کہ بے شک یہ بنایا ہوا ہے ان کا فریب ہے جادو کا، قید فریب یا منصوبہ، بے شک وہ ان کا جادو کا بنایا ہوا منصوبہ ہے۔ ولا یفلح الساحر، اور کامیاب نہیں ہوتا جادوگر، حیث اتا، وہ جہاں بھی ہو، یعنی جہاں سے بھی جس راستے سے بھی آئے وہ جادو جو ہے وہ کامیاب نہیں ہوگا، لہذا موسیٰ کامیاب تو صرف آپ ہی ہوں گے۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے ڈال دیا اور وہ سارے کے سارے سانپوں کو نگل گیا، تو پھر جو ہے کیا ہوا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ، پس وہ گر پڑے ساحر سجداً، سجدے میں، قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون و موسیٰ، اور وہ کہنے لگے ہم ایمان لائے برب ہارون، ہارون کے رب پر، اور موسیٰ کے رب پر۔ کل ہم نے پڑھ لیا تھا کہ جب جادوگروں نے دیکھا کہ ایک اتنا بڑا سانپ ہے جس نے ہمارے سارے جو خیالی سانپ تھے، جو رسیاں تھیں اصل میں، ان کو نگل لیا، کیونکہ یہ لوگ سارے کے سارے ملک مصر کے بہت بڑے جادوگر تھے، تو ان کو پتہ چل گیا کہ یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ایک فن کا جو شخص ہوتا ہے وہ پہچان لیتا ہے یہ اصل ہے یہ نقل ہے۔ ان سارے جادوگروں نے پہچان لیا، یقین ہو گیا کہ یہ کام جادو کے ذریعے نہیں ہو سکتا، یہ معجزہ ہے ایک، اور یہ اس کے پیچھے کوئی بہت بڑی طاقت ہے۔ جب انہوں نے پہچانا تو وہ سارے کے سارے سجدے میں گر گئے اور اعلان کر دیا وہیں اسی میدان کے اندر فرعون کے سامنے کہ ہم موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لے کر آ گئے۔ اور روایات میں آتا ہے کہ جب وہ جو ہے جادوگر سجدے میں گرے تو ان جادوگروں نے اس وقت تک جو ہے سجدے سے سر نہیں اٹھایا جب تک اللہ نے ان کو سجدوں میں جنت اور دوزخ نہیں دکھا دی۔
دوزخ اور جنت کا مشاہدہ اللہ نے کروایا، اس کے بعد انہوں نے کیا کیا؟ سجدوں سے سر اٹھایا۔ جب وہ جو ہے فرعون نے دیکھا کہ یہ تو جن کو میں نے ہرانے کے لیے بلایا تھا، جادوگروں کو، یہ تو خود ہی سب سے پہلے ایمان لے کر آ گئے۔ اب فرعون نے کیا کہا؟ قال آمنتم لہو، فرعون کہنے لگا تم ایمان لے آئے اس کے اوپر، قبل ان آذن لکم، قبل اس سے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، اس سے پہلے کہ میں تمہیں اجازت دیتا، انہو لکبیرکم، بے شک وہی تمہارا بڑا ہے، الذی علمکم، جس نے سکھایا تم کو، السحر، جادو۔ اب جب فرعون نے دیکھا تو کہ سارے جادوگر ایمان لے آئے، تو کہنے لگا کہ جادوگروں تم ایمان لے کر آ گئے، تم نے تو مجھ سے اجازت بھی نہیں لی، تم نے تو میرے کہے بغیر ہی موسیٰ کے اوپر جو ہے وہ کیا کر لیا؟ یقین کر لیا، ایمان لے آئے۔ تم میری اجازت کے بغیر جو ہے تم ایمان کیسے لا سکتے ہو؟ میری اجازت کے بغیر تمہارا ایمان معتبر نہیں ہے، تم کر ہی نہیں سکتے ایسا، میری اجازت نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو پھر جو ہے پھر کیا کہنے لگا کہ جب ان جادوگروں نے جو ہے فرعون کی بات نہیں مانی، کہا کہ ہم تو ایمان لے آئے، تو پھر فرعون کیا کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ موسیٰ جو ہے نا تمہارا بڑا ہے، استاد ہے تمہارا، اور اسی نے تم کو جادو سکھایا ہے کہ تم نے اپنے استاد کو آج مان لیا۔ کہاں تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کو ہرانے کے لیے ان کو بلایا تھا، اب کہتا ہے کہ یہ موسیٰ نا تمہارا استاد ہے، تم شاگرد ہو سارے اس کے جادو کے اندر۔ اب جو ہے دیکھو تم نے جو نا سب نے سازش کی ہے میرے خلاف، تم جادوگروں نے بھی، موسیٰ نے، ہارون نے سازش کی ہے، لہذا اب دیکھو میں تمہیں کیسی سزا دیتا ہوں۔ پھر کہنے لگا فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ، پس میں ضرور بضرور کٹواؤں گا تمہارے ہاتھ، وَأَرْجُلَكُمْ، اور تمہارے پیر، مِنْ خِلَافٍ، الٹی جانب سے، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ، اور میں تمہیں پھانسی پر لٹکاؤں گا، فی جذوع النخل، کھجور کے تنے پر، وَلَتَعْلَمُنَّ، تاکہ تم جان لو، أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، تاکہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت ہے اور دیر تک رہنے والا ہے۔ اب اس نے جادوگروں سے کیا کہا کہ تم جو ہے اگر موسیٰ کے اوپر ایمان کو نہیں چھوڑتے تو اب دیکھو کیا کروں گا کہ تمہارا ہاتھ اور پاؤں کاٹوں گا، یعنی ایک سمت سے ہاتھ کاٹوں گا، ایک سمت سے پیر، سیدھا ہاتھ کاٹوں گا تو الٹا کیا کروں گا؟ پیر کاٹوں گا، اور اس کے بعد کیا کروں گا؟ تمہیں عبرت کا نشان بناؤں گا، ہاتھ اور پیر کاٹ کر کھجور کے درختوں کے اوپر تمہیں پھانسی کے اوپر لٹکا دوں گا، ایسے لٹکاؤں گا کہ بھوک اور پیاس سے کیا ہو جاؤ؟ تم مر جاؤ، تاکہ تمہاری لاشوں کو جب لٹکا ہوا لوگ دیکھیں گے تو پھر کوئی بھی موسیٰ کے اوپر ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اور جب تمہیں پتہ چلے گا کہ موسیٰ کے رب کا عذاب زیادہ سخت ہے یا میرا عذاب زیادہ سخت ہے نا، ایونا اشد، کہ ہم میں سے کس کا عذاب سخت ہے؟ موسیٰ کہتا ہے کہ جو نہیں مانے گا وہ جہنم میں جائے گا، میں کہتا ہوں کہ میں تمہیں پھانسی پہ لٹکا دوں گا، پھر تمہیں پتہ چلے گا کہ میرا عذاب سخت ہے۔ تو آگے جو ہے وہ موسیٰ جو جادوگر تھے انہوں نے جواب دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔